تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الأحد والثناء لرب الصمد والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد الذي سمي في الأرض بمحمد ونودي في السماء أذن مني يا أحمد وعلى آله وأصحابه على الأبد لا سيما ابنه الكريم الغوث الأعظم الجيلاني سيد الفرد والوتد، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک پیش فرمائے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی محبت میں بلند آواز سے درود پاک پیش فرمائے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاعر نے کہا سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ ماجرا کیا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ ماجرا کیا ہے، حسین آپ بتائیے فنا بقا کیا گیا. سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ ماجرا کیا گے، حسین آپ بتائے فنا بقا کیا گے. اور سر حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن، سر حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن، یزیدی سوچ میں تھا پھر کٹا کیا گے. سر حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن، یزیدی سوچ میں تھا کہ پھر کٹا کیا گے. اور شاعر نے کہا کہ جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے، جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے، اور جہاں پہ ہوتی ہے میلاد گھر حسین کا ہے، جہاں پہ ہوتی ہے میلاد گھر حسین کا گے. اور ہزاروں سرگے نمازیں جنہیں بچاتی گے، ہزاروں سرگے نمازیں جنہیں بچاتی گے. نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا گے، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا گے. اور پھر شاعر نے کہا کہ کٹاؤ سر جو سجدے میں تو عبادت ناز کرتی گئے، کٹاؤ سر جو سجدے میں تو عبادت ناز کرتی گے. وضو جو خون سے کر لو تو طہارت ناز کرتی گے، وضو جو خون سے کر لو تو طہارت ناز کرتی گے. اور شہیدوں کو اکثر ناز ہوتا گے شہادت پر، شہیدوں کو اکثر ناز ہوتا گے شہادت پر. حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی گے، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی گے. اور شاعر نے کہا کہ پانی کی طلب ہو تو ایک کام کیا کر، پانی کی طلب ہو تو ایک کام کیا کر، کربلا کے نام پر ایک جام پیا کر. پانی کی طلب ہو تو ایک کام کیا کر، کربلا کے نام پر ایک جام پیا کر. اور دی مجھ کو حسین ابن علی نے نصیحت، دی مجھ کو حسین ابن علی نے نصیحت، ظالم ہو مقابل تو میرا نام لیا کر، ظالم ہو مقابل تو میرا نام لیا کر. محبت سے درود پاک پیش فرمائے.
اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ کریمہ ماں کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ گے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے گے وہ مردہ نہیں ہوتے، وہ کیا ہوتے گے؟ زندہ ہوتے گے۔ یہ آیہ کریمہ میں نے برکتاً تلاوت کی ہے، اور کئی دن سے میں اہل بیت اطہار اور اس سے ملنے والے اسباق پر میں کئی دن سے گفتگو کرتا ہوں رات کے بیان میں۔ آج آپ کے سامنے ایک حقیقت کو واضح کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کے لیے کسی کو حوالہ ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بالکل واضح بات ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی کو حوالے کی تلاش ہو تو اسے چاہیے کہ التاریخ فی الکامل یہ کتاب کا مطالعہ کریں، یا جو کہ صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت رضوان کی کتاب سوانح کربلا اس کا مطالعہ کریں، یا جو کہ علامہ حسن رضا صاحب دامت علامہ حسن رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کی شہرۂ آفاق کتاب آئینہ قیامت کا مطالعہ کریں، یا اگر یہ کتابیں دستیاب نہ ہو تو فقیہ ملت مفتی محمد امجد علی صاحب، مفتی محمد احمد امجد علی صاحب فقیہ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب خطبات محرم کا مطالعہ کریں۔ ان کتابوں کا مطالعہ کریں، اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ ہم برسوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں امام حسین نے یزید کے ساتھ جنگ کی۔ کیا سنتے آ رہے ہیں؟ امام حسین نے یزید کا نام و نشان مٹا دیا، یزید مقابلے میں آیا حسین ابن علی کے تو اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ اب بات سمجھ میں یہ نہیں آ رہی ہے کہ حسین ابن علی نے اور آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے اہل بیت نے آخر یزید کے ساتھ آپ کی دشمنی کیا تھی؟ امام حسین کی یزید کے ساتھ یا یزید کی امام حسین کے ساتھ دشمنی کیا تھی؟ کیا معاملہ یہ تھا جنگ اس وجہ سے ہوئی کربلا کی کہ یزید تخت پر بیٹھا تو امام حسین کو اس بات کی حرص تھی، لالچ تھی کہ نہیں جو ہے حکومت تو مجھے کرنی ہے، خلیفہ مجھے بننا ہے، یزید بن بیٹھا ہے تو میں ان سے جنگ کر لوں، مقابلہ کر لوں؟ کیا وجہ یہ ہے؟ اگر وجہ یہ ہو تو پھر معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، بات یہ ہو جائے گی کہ امام حسین کو لالچ تھی، لیکن یہ بات کبھی ذہن میں آ ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ ساری دولتیں اہل بیت کے در سے ملتی ہے، ساری دولتیں اہل بیت کے در سے ملتی گئے، یہ حکومت ہو، خلافت ہو، یہ سب جو کہ اہل بیت کا صدقہ گئے، یہ تو ان کے گھر کی جاگیر گئے۔ اس بات کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ امام حسین کو لالچ تھی۔ اچھا پھر دوسرا کہ امام حسین کی یزید کے ساتھ جو جنگ، امام حسین جو یزید کو پسند نہیں کرتے تھے، آخر اس کی وجہ کیا امام حسین کو یزید کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی تھی؟ کیا یزید نے کوئی امام حسین کا مال ہڑپ کر لیا تھا؟ کیا یزید نے جو ہے امام حسین کے ساتھ، جو امام حسین یزید کو پسند نہیں کرتے تھے، کیا اس وجہ سے کہ معاذ اللہ جو ہے یزید نے کچھ امام حسین کے ساتھ الٹا سیدھا کیا؟ نہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ امام حسین یزید کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، امام حسین یزید کو شروع سے پسند ہی نہیں کرتے تھے، اور جو کہ اس کے بعد یزید جب تخت نشین ہوا تو اس کے بعد یزید نے بیعت لینا شروع کر دی، بات امام حسین تک آئی تو اللہ اکبر، امام حسین نے کہا سر کٹے گا لیکن ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں جائے گا۔ تو پھر ہند کے راجہ بولے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔
حقہ کے بنائے لا الہ اس حسین، کہا پھر حسین ابن علی کی شان تو یہ آپ نے سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا، اور قیامت تک یزید اسی بات پر روتے چلے جائیں گے، سر تو مل گیا لیکن بیعت حسین کی نہیں ملی، سر تو مل گیا لیکن بیعت حسین کی نہیں ملی۔ اور اللہ اکبر، جب سر بھی ملا تو نیزے کے اوپر بلند ملا، اور حسین ابن علی نے جو کہ نیزے پر بلند ہو کے کہا یزید دیکھو زندہ ہو کے بھی زمین پر چلتے ہو، میں شہید ہو کے بھی بلند نظر آ رہا ہوں، شہید ہو کے بھی بلند نظر آ رہا ہوں۔ تو اللہ اکبر، یہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، معاملہ خلافت کا نہیں تھا، معاملہ حکومت کا بھی نہیں تھا، بلکہ امام حسین جو یزید کو پسند نہیں کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے جو یزیدیوں کے ساتھ جنگ ہو گئی، اپنے اہل بیت کو قربان کر دیا، اپنے ساتھیوں کی قربانی دے دی، اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ امام حسین کی جنگ یزید کے ساتھ نہیں تھی، امام حسین کی جنگ جو ہے یزید کے ساتھ نہیں تھی بلکہ یزید کے کردار کے ساتھ تھی۔ اگر یزید کے ساتھ جنگ ہوتی تو امام حسین کربلا کیوں گئے؟ یزید تو دمشق میں تھا نا، تو کربلا کی بجائے امام حسین تنہے تنہا یا اپنے ساتھیوں کو لے کے دمشق پہنچ جاتے، یزید کو مار دیتے، معاملہ ہی ختم ہو جاتا۔ لیکن آپ کربلائے بھوک پیاس برداشت کرنا، اہل بیت کی قربانی دینا، یہ بتا رہا ہے کہ اصل جنگ یزید کے ساتھ نہیں تھی، اس کے کردار کے ساتھ تھی، اس کی ذہنیت کے ساتھ تھی، اس کی سوچ کے ساتھ تھی، اس کی فکر کے ساتھ تھی، اس لیے کہ یزید کا جو کردار تھا امام حسین جانتے تھے، یزید کی جو سوچ تھی امام حسین جانتے تھے، یزید کی جو فکر تھی امام حسین جانتے تھے۔ یزید یہ چاہتا تھا میرے کردار پر لوگ عمل کریں، یزید یہ چاہتا تھا جو میری سوچ ہے لوگ میری سوچ کے مطابق کام کریں، یزید یہ چاہتا تھا کہ جو میری فکر ہے میری فکر کے مطابق دین کا کام ہونا چاہیے۔ لیکن ادھر مصطفیٰ کا نواز آگے، ادھر جو ہے آل نبی گئے، ادھر جو ہے مولا علی کا شہزادہ گئے، فاطمہ کا لخت جگر گئے۔ حسین ابن علی نے حق کی آواز کو بلند کرتے ہوئے کہا یزید سن لے، تیری سوچ نہیں چلے گی، تیری فکر نہیں چلے گی، تیرا کردار نہیں چلے گا، اگر قیامت تک چلے گا تو صرف مصطفیٰ کا دین چلے گا، قیامت تک چلے گا صرف مصطفیٰ کی سوچ چلے گی، مصطفیٰ کی فکر چلے گی، تیری فکر نہیں چلے گی۔ اب یزید کی فکر کیا تھی؟ ذرا سوچنا اور اندازہ کرنا کہ اللہ ہو بھئی کربلا کی پوری جنگ، اہل بیت کی قربانیاں آخر کس بنا پر ہیں، کس وجہ سے گئے، یزید کا کردار کیا تھا؟ حدیث پاک کے اندر آیا گیا کہ یزید کے بارے میں بہت پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، اور یزید کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولو من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنتوں کا جو سب سے پہلا بدلنے والا ہوگا، جو میری سنت ہے اس کا سب سے پہلا جو بدلنے والا ہوگا، فرمایا وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا، یقال له یزید، اس کو یزید کہا جائے گا۔ یہاں حضور نے حدیث میں کیا فرمایا؟ جو میری سنتوں کو مٹانے والا ہوگا، میری سنتوں پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا، جس کی یہ سوچ ہوگی، جس کی یہ فکر ہوگی میری سنت ختم ہو جائے، میری سنت مٹ جائے اور لوگ دنیا کے مطابق کام کرے، دنیاوی رسم و رواج جو ہے جیسے تھے ویسے ہو جائے، میری سنتیں مٹ جائے، یزید ایسا کام کرے گا۔ جب یزید پیدا ہوا اس نے یہی کام کرنا شروع کیا، وہ خود مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتا تھا، یزید جو ہے مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتا تھا، بلکہ جو کرتا تھا اس سے بھی روکتا تھا۔ اور اللہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے سنت کے ساتھ محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اللہ قیامت کے دن جنت میں اسے میرا ساتھ عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید۔ فرمایا جو فساد امت کے وقت میری سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔
اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا من تمسک بسنتی فدخل الجنہ، کہا جس نے میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ یہ حضور کی سنت ہے۔ لیکن یزید کیا چاہتا تھا؟ حضور کی سنتیں مٹ جائے۔ یزید کیا چاہتا تھا؟ حضور کا جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن ادھر حسین ابن علی یہ اعلان کر رکھے گئے، اے لوگوں سنو، اگر کسی کی سنت پہ عمل کیا جائے گا تو یزید کی نہیں ہوگی، وہ میرے نانا مصطفیٰ کی سنت ہوگی، وہ میرے نانا مصطفیٰ کی سنت ہوگی۔ تو اللہ اکبر، اصل میں یہ کردار کے ساتھ لڑائی تھی، یہ کردار کے ساتھ جنگ تھی۔ یزید سنتوں کو مٹانا چاہتا تھا، حسین ابن علی سنتوں کو زندہ کرنا چاہتے تھے، زندہ کرنا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ اکبر اہل بیت کی قربانیاں پیش کی، اسی وجہ سے اپنے جوان بیٹی کی قربانیاں پیش کی، اسی وجہ سے جو کہ اپنے ساتھیوں کی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین سنتوں سے محبت کرنے والے تھے۔ حسین کیا تھے؟ سنتوں سے محبت کرنے والے۔ تو جنگ اصل میں یزید کے کردار کے ساتھ، یزید کی فکر کے ساتھ تھی کہ جو یزید کا کردار ہے وہ حسین ابن علی کو پسند۔ ہاں، تو اب یزید امام حسین کو کیوں پسند نہیں تھا؟ پہلی وجہ کیوں نہیں پسند تھا؟ اس لیے کہ یزید حضور کی سنتوں پہ عمل کرنے والا۔ بول کے بتاؤ، اب میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں یزید امام حسین کو پسند کیوں نہیں تھا۔ کوئی ذاتی دشمنی، کوئی ذاتی لڑائی جھگڑا، پراپرٹی کا، جائیداد کا کوئی مسئلہ نہیں تھا یہاں پہ۔ وجہ یہ تھی کہ یزید حضور کی سنتوں کو فالو کرنے والا، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے امام حسین کو یزید پسند نہیں تھا۔ اب ذرا مجھے بتائیے کہ حضور کی سنتوں کو چھوڑنے والا یزید جب امام حسین کو پسند نہیں گئے، تو اگر آج کوئی یہ اللہ اکبر حضور کی سنتوں کو چھوڑ دے، کیا وہ امام حسین اسے پسند فرمائیں گے؟ بول کے بتاؤ۔ یزید پسند نہیں تھا اسی وجہ سے کہ وہ سنتوں کو چھوڑ رہا تھا۔ یہ کیا بات لگا رکھی کہ جنگ کربلا میں یہ جنگ ہوئی، وہ مارا، اس کو مارا، اس کو مارا۔ یہ جنگ تو ہوئی، یقیناً ہوئی، لیکن اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ جڑ کیا ہے؟ بنیاد اور اساس کیا ہے؟ کس بنیاد پر یہ جنگ ہے؟ اہل بیت کی قربانیاں سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے تھی۔ حسین ابن علی سنتوں کو پیار کرنے والے تھے۔ تو اگر آج کوئی سنتوں سے پیار نہ کرے تو آپ مجھے بتائیے حسین ابن علی اسے پیار کریں گے؟ اللہ اکبر، اپنے آپ کو حسینی کہے، اس کے بعد حضور کی سنتیں کیا گئے؟ بتائیے نماز 5 وقت کی فرض ہے، لیکن پہلے میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ نماز کیا گئے؟ فرض ہے گئے، سے کوئی انکار نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ نے پڑھی، سنت بھی تو ہے، سنت بھی تو ہے۔ حسین ابن علی جو کہ کربلا میں نمازوں کو بچانے گئے تھے، حضور کی سنت جو ہے نماز، اسے زندہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ آج ہم اپنے آپ کو حسینی کہے، فجر سے لے کر عشاء تک ایک بھی نماز نہیں، تو یہ بتائیے پھر کھوکھلا دعویٰ ہے کہ نہیں محبت حسین کا؟ حسین ابن علی سنتوں کو زندہ کرنے والے۔ تو امام حسین جو ہے ایک حضور کی سنت کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اپنے چہرے پر خوبصورت داڑھی کو سجاؤ۔ یہ کس کی سنت ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حکم میں واجب کیے گئے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے ہمارے چہروں پر سنت مصطفیٰ نہ ہو، کیا امام حسین ہمیں پسند فرمائیں گے؟ نمازیں نہ ہو امام حسین پسند فرمائیں گے؟ جو آقا کی سنت ہے، امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کتنی سختی کے ساتھ عمل کرتے تھے۔ آپ کو میں بات بتاؤں، ہم لوگ کپڑے پہنتے ہیں ہے نا، تو کپڑے کہاں تک پہنتے ہیں ہم لوگ؟ یہ میں واقعی سے یہ بات اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن آج اتنی عوام کو دیکھ کے میں آپ کو پھر عرض کرنے لگا ہوں کہ حسین ابن علی نے پوری زندگی سنتوں پر کیسے عمل کیا، سنتوں پر کیسے عمل کیا۔ اللہ کو آپ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب لباس پہنا جائے، کپڑا لباس جب پہنا جائے نا لباس، تو وہ چاہیے کہ لباس کیا ہو؟ ٹخنوں سے اوپر ہو۔ کس کے اوپر ہو؟ یہ گھٹے جیسے ہم کہتے ہیں ٹخنے، یہ ٹخنے سے اوپر لباس ہو، چاہے پاجامہ ہو، کوئی بھی لباس ہم پہنے تو سنت طریقہ کیا ہے حضور کا؟ ٹخنوں کے اوپر ہو۔ اب ٹخنوں کے نیچے جو بھی ہو نا، تو اللہ اکبر حدیث پاک میں آیا کہ ما اسفل من الکعبین فی النار، ٹخنوں کے نیچے جتنا بھی کپڑا ہے وہ سب کے سب جہنم میں۔ اور حضور کی سنت کیا ہے؟ ٹخنوں کے اوپر ہونا چاہیے۔ بولو اب ایک بات میں بتاؤں، اگر کوئی تکبر کے طور پر اپنے ٹخنوں سے نیچے لباس پہنتا گئے تو یہ تو گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ لیکن اگر کسی کو خیال نہیں رہتا یا ایسے ہی تکبر اور گھمنڈ نہیں ہے بلکہ پہننے کی عادت ہے، لباس اتنا نیچا، تو یہ مکروہ تنزیہ شریعت میں پسند نہیں کیا گیا ہے۔ تو اللہ و حضور کی سنت کیا ہے لباس میں؟ کہ لباس پہنے، پاجامہ پہنے تو کیا ہے؟ کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ ٹخنوں کے اوپر ہونا چاہیے۔ اب امام حسین کا جو درزی تھا، امام حسین کے جو کپڑے سلا کرتا تھا،
ایک بار امام حسین سے پوچھتا ہے حسین آپ کا لباس میں سیوں یہ بتائیے کہ میں آپ کے کپڑوں کی لمبائی آپ کے لباس کی لمبائی پاؤں تک کر دوں پاؤں تک کر دوں امام حسین نے فرمایا نہیں پاؤں تک نہیں کرنی ہے کہا کہ اچھا پھر میں آپ کی جو ہے آپ کے لباس کی لمبائی آپ کے ٹخنوں کے نیچے کر دوں امام حسین نے فرمایا نہیں تو نے سنا نہیں ہے میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا ما اسفل من الکعبین فی النار کہ جو ٹخنوں کے نیچے جتنا کپڑا گئے وہ تو جہنم میں گئے کہا حسین ابن علی آپ بتائیے آپ کا کپڑا میں کیسے سیوں کہا سن لے میرے مصطفیٰ کی سنت یہ گئے کہ لباس ٹخنوں کے اوپر ہونا چاہیے کہا سنت طریقے سے میرا لباس سل ہمیشہ جب بھی میرا کپڑا سیے گا ٹخنوں کے اوپر سیے گا ٹخنوں کے اوپر سیے گا ذرا سوچئے جو لباس میں حضور کی سنت کے خلاف نہیں کرتے گے جو لباس میں حضور کی سنت کے خلاف جانا نہیں چاہتے گے وہ ذرا بتاؤ پھر یزید کے ہاں پر بیعت کریں گے جو یزید سنتوں کو مٹانے آیا تھا جو یزید جو گے سنتوں کا خاتمہ کرنے آیا تھا نہیں حسین ابن علی نے جو گے اس کے کردار کے ساتھ جنگ کر کے قیامت تک آنے والے سارے لوگوں سے بتا دیا یاد رکھنا جان جائے تو جائے اللہ کو اکبر سر جائے تو جائے لیکن کبھی نبی کی سنت کے خلاف نہ ہو کوئی کام نبی کی سنت کے خلاف نہ ہو آج سنت کے خلاف کام کر کے اگر کوئی کہے ہم حسینی گئے بتاؤ وہ حسینی ہو سکتا ہے ہاں نام کا تو ہو سکتا ہے لیکن کام کا نہیں ہو سکتا تو کردار کے ساتھ جنگ تھی دوسرا یہ ایک پہلی وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ حسین ابن علی کی جنگ یزید کے کردار کے ساتھ دوسرا یزید کا کون سا کردار تھا کون سی عادت تھی جو امام حسین پسند نہیں کرتے تھے کون سی عادت اللہ ہو پتہ ذرا دیکھیں دوسری عادت اس کی یہ تھی کہ یزید جو گئے شراب کو پسند کرتا تھا کس کو پسند کرتا تھا بولو کس کو شراب کو اور حسین شراب کو پسند یزید شراب کو پسند بھی کرتا تھا پیتا بھی تھا تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے بسترے کے طرح اس کے بسترے کے پاس جو ہے شراب کے مٹکے بھر کے رکھے جاتے تھے اور جب اس کی مرضی ہوتی تھی وہ پیا کرتا تھا پیتا رہتا تھا اور پی کے پڑا رہتا تھا یزید بدبخت خبیث لعین مردود یہ پی کے پڑا رہتا تھا اور حسین ابن علی کی سنت کیا تھی حسین ابن علی کا طریقہ کیا وہ کبھی نہ شراب کو پسند کرتے تھے نہ شراب پینے والوں کو پسند کرتے تھے نہ شراب کو پسند کیا نہ شراب کو کہ پینے والوں کو پسند کیا تو ایک بیعت نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یزید شرابی تھا شرابی ہونے کی وجہ سے امام حسین نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دیا امام حسین نے جو ہے اس کے آگے جا کے جو ہے اپنا ہاتھ نہیں دیا کیوں اس وجہ سے کہ یزید شرابی تھا اور امام حسین شراب کو پسند نہیں کرتے گئے تو کس کے ساتھ جنگ تھی حسین ابن علی تو شراب کو مٹانے آئے تھے جنگ کربلا شراب کو مٹانے کے لیے ہوئی گئے اہل بیت کی قربانیاں شراب کو ختم کرنے کے لیے ہوئی گئے تو آپ ذرا مجھے بتائیے آج کل تو اکثر لوگ ایسے ملتے گئے بھنگ پی کے افیون پی کے دوائیوں سے نشہ کر کے طرح طرح کا نشہ کر کے کہتے ہیں ہم مولائی گئے اور مولائی ہونے کا تو ایسا دعویٰ کرتے ہیں معاذ اللہ کہتے گئے اے دین کے غداروں بلاؤں کیا علی کو لیکن اللہ کو پر ایسی بات کرنے والا منہ میں اس کے شراب کی بو آ رہی گے منہ میں جو گئے اللہ پر نشے کی بو آ رہی گے گٹکوں کی بو آ رہی گے ایسے لوگ مولائی اور حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے گئے یاد رکھنا امام حسین کی جنگ یہ شراب کو ختم کرنے کے لیے تھی تو قیامت تلک جو شراب سے نفرت کرے گا وہی سچا حسینی کہلائے گا جو شراب سے نفرت کرے گا شراب سے دور رہے گا نشے سے دور رہے گا وہی سچا حسینی پہلائے گا بھنگ پی کے افیون پی کے جو کہ پڑے رہے روڈ کے اوپر اور پھر دعویٰ کرے جو کہ پیسے کمانے کے لیے کہ ہم مولائی گئے ایسے لوگ حسینی ہو سکتے نہیں گئے اٹھا کے پڑھے تاریخ کی کتابیں حسین ابن علی کی جنگ شراب کو ختم کرنے کے لیے تھی کس کو ختم کرنے کے لیے کیوں اس لیے کہ شراب ایک ایسی بدبو شراب ایک ایسا نشہ ہے کہ اللہ با حدیث پاک میں فرمایا گیا جو شراب پیتا ہے اللہ اس کے رزق سے برکت کو اٹھا لیتا ہے اس کے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور فرمایا کہ جو شراب پیتا ہے شراب اللہ اکبر فرمایا اللہ اس کے چہرے سے نور ختم کر دیتا ہے شرابی کے چہرے سے نور بھی ختم ہو جاتا ہے اور ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک ہے کہ جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا کتنا بول کے بتاؤ سارے کتنا صرف ایک گھونٹ پیا اب حدیث میں میرا احیاء اللہ بھائی امام غزالی نے اس بات کو لکھا ہے کہ اگر کسی نے شراب کا ایک گھونٹ پیا اور بغیر توبہ کے مر گیا تو قبر میں اس کا چہرہ یا تو سور کی طرح ہو جائے گا یا تو بندر کی طرح ہو جائے گا
شراب پی، اتنے شراب سے میرے آقا نفرت کرتے تھے، شراب کو کبھی اپنے پاس نہیں آنے دیا. اور جب شراب کی حرمت نازل ہو گئی کہ شراب حرام ہے، سارے صحابہ نے شراب کو پھینک دیا. کبھی کسی نے اپنے منہ کے قریب شراب کو نہیں کیا. تو اللہ اکبر، یزید یہ چاہتا تھا شراب عام ہو جائے، میں بھی پیوں، سارے لوگ پیے. لیکن حسین ابن علی شراب سے لوگوں کو بچانا چاہتے تھے، شراب سے لوگوں کو دور رکھنا چاہتے تھے. اس وجہ سے آپ نے اہل بیت کی قربانی پیش کر دی، اپنی قربانی پیش کر دی، تاکہ قیامت تک آنے والے میرے چاہنے والے سارے حسینیوں کو پتا چل جائے کہ حسینی کبھی شرابی نہیں ہو سکتا. اللہ بھائی یہ دوسری بات ہے. تیسری بات، امام حسین کو یزید پسند کیوں نہیں تھا؟ یہ بات ایسی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید اس لیے پسند نہیں تھا کہ یزید جو ہے زنا کو پسند کرتا تھا. کس کو؟ زنا کرنے کو. اسی وجہ سے جب وہ تخت پر بیٹھا نا تو تاریخ کی کتابوں میں پڑھے لوگوں نے اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ نکاح کرنا شروع کر دیا. تو اب ماں کے ساتھ زنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی بیٹا ماں کے ساتھ نکاح کرے تو زنا نہیں؟ بہن کے ساتھ نکاح کرے زنا نہیں ہوگا؟ بولو بیٹی کے ساتھ کرے نہیں ہوگا زنا؟ تو یہ اس کے ڈر کی وجہ سے جو ہے لوگوں نے اپنی ماؤں کے ساتھ، بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنا شروع کر دیا. تو یزید جو ہے زنا کو پسند کرتا تھا. یزید کیا ہے؟ زنا کو پسند کرتا تھا. تو آج لیکن امام حسین ابن علی جو امام حسین جو ہے زنا کو پسند نہیں کرتے تھے، زنا کو پسند نہیں کرتے تھے. وہ زنا کو مٹانے کے لیے آئے تھے. آج بھی دیکھیں جتنے نام نہاد علی والے ہیں، جتنے بھی نام نہاد حسینی کے، آپ جا کے کربلا میں دیکھ لیں، جتنے بھی شیعہ گے ان شیعوں کی کتابوں میں پڑھ لیں، آج بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہے. اور میرے پاس حوالے کے طور پر کتاب بھی موجود ہے. آج بھی ان کی کتابوں میں جو نام نہاد جو صرف فقط زبان سے یا علی علی کہتے ہیں، یا حسین کہتے ہیں، آج بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ زنا کرنا حضور کی سنت ہے. بتائیے. اور نام کیا دیا؟ نام اندر متعا کا دیا، نام بدل دیا نا، کیونکہ معلوم ہے لفظ زنا صاف لکھیں گے تو لوگ جو ہمارے دشمن ہو جائیں گے. تو متعا لفظ لکھا جو اسلام میں پہلے جائز تھا، اس کے بعد حضور نے سخت حرام فرما دیا کہ یہ حرام ہے، اب کوئی متعا نہیں کرے گا. متعا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ چند دنوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے کسی عورت سے شادی کرنا، اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا. تو اسی طریقے سے ان لوگوں نے کہا دیکھو حدیث میں یہ ہے کہ اللہ اکبر متعا جائز ہے. یعنی آج بھی اگر کوئی کسی عورت سے 10-15 منٹ کے لیے شادی کر کے، یا جو ایسے کسی کمرے میں اکیلا رہ کے اگر اسے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. یہ حضور کی سنت ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ نام نہاد علی والے، جو کہتا ہے علی علی، جو کہتے ہیں حسین حسین، جو نام نہاد کہہ رہا ہوں، نام کے کام کے نہیں. جو سچے حسینی کے، سچے مولائی کے، وہ کبھی زنا کو پسند نہیں کریں گے. تو حسین ابن علی کی جنگ یزید کے اس سوچ کے ساتھ ہی کہ تو زنا کو پسند کرتا ہے، زنا کے اڈے کھلوانا چاہتا ہے، لیکن سن لے میں اپنی قربانی دے دوں گا، اپنے اہل بیت کی قربانی دے دوں گا، اپنے ساتھیوں کی قربانی دوں گا، لیکن قیامت تک زنا کبھی بھی میں پسند نہیں کروں گا. تو یہ جنگ تو جو ہے یزید کی سوچ کے ساتھ جو یزید چاہتا تھا کہ زنا عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے. آپ ذرا دیکھنا آج ہم اپنے آپ کو حسینی کہے لیکن ہماری آنکھیں سلامت نہیں. اپنے آپ کو حسینی کہے لیکن آنکھوں سے اللہ اکبر موبائل میں گندے مناظر، جو بلو فلمیں آتی ہے کہ اسے دیکھنا، یا جو فلمیں وہ اس میں ننگی ہیروئن آتی ہے اسے دیکھنا، یا جو کوئی عورت جو گزر رہی ہے. اب تو عورتوں کے تن پر لباس کا بھی ڈھنگ کا نہیں ہے، وہ عورتیں گزرتے ہیں ان کی پوری ہیئت بیٹھ کے دیکھنا. اللہ اکبر. اور پھر جب 10 محرم آئے تو کہنا ہم حسینی. حسین ابن علی کے جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں حیا ہوتی ہے، ان کی آنکھوں میں کیا ہوتی ہے؟ شرم، حیا ہوتی ہے. حسین ابن علی کے جو ماننے والے ہوتے سچے حسینی ہوتے گے، وہ عورتوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے گے، عورتوں کی عزتوں پر حملہ کرنے والے نہیں ہوتے عورتوں کی عزتوں پر حملہ کرنے والے. ان کے کردار کے ساتھ اللہ عورتوں کی عزتوں کے ساتھ آج والدین کو پتہ بھی نہیں رہتا گے، اور جو کہ لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ افیئر شروع کر دیتا گے، اور جو ہے اللہ کو اوپر اسے طرح طرح کے معاملات کرتا گے، اس سے جو اپنے ساری خواہشات پورا کر لیتا گے، اور پھر کہتا ہے حسینی. یہ کیسا حسینی ہے جو اللہ اکبر تجھے زنا کروا رکھی گے، تجھے جو گناہوں پر ابار رکھی گے. یاد رکھنا حسین ابن علی کی جنگ یزید کی اسی سوچ کے ساتھ تھی کہ تو زنا کو اچھا سمجھتا گے، لیکن جو قیامت تک کا حسینی ہوگا وہ زنا کو کبھی اچھا نہیں سمجھے گا. تو حسین ابن علی کی شہادت کربلا کے اندر، اہل بیت کی شہادت کربلا کے اندر جو کہ زنا کو مٹانے کے لیے تھی، زنا کو عام کرنے کے لیے نہیں تھے. اور اس کے علاوہ حسین ابن علی یزید کو کیوں پسند نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یزید ظلم کرنے والا تھا. کیا کرنے والا تھا؟
بول کے بتاؤ کیا کرنے والا؟ ہاں میں نے حوالے پہلے دے دیے. کوئی کہے کہ آج جمعہ میں آج عجیب بیان ہوا کہ یہ جنگ ہم اب تک کیسے سنتے تھے آج کیسے سنائی گئی. میں یہی بتانے لگا ہوں, یہ حقائق ہے, یہ تاریخ نے حقیقت بیان کی ہے کہ یہ جنگ کے اصل بنیاد کیا تھی, یہ جنگ کس بنیاد پر ہوئی ہے. حسین ابن علی کی جو ہے یزید کے ساتھ. اللہ کو بس ذرا سنیں, یزید جو ہے ظلم کرنا پسند کرتا تھا. یزید یہی چاہتا تھا کہ نہیں میں ظلم کروں. اسی وجہ سے اس نے مکہ پر حملے کروائے, مدینہ منورہ پر حملے کروائے. مکہ کی عورتوں کی عزت پر حملہ کیا گیا یزید کے حکم پر. اسی نے جو ہے مدینہ پر حملہ کیا, وہاں کی عورتوں کو جو ہے اس نے اپنے لشکر پر حلال کر دیا کہ میرا لشکر جس عورت کے ساتھ جہاں چاہے جتنے دن چاہے رات گزار سکتا ہے, جتنی راتیں گزارنا چاہے گزار سکتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ یزید جو ہے ظلم کرنا پسند کرتا تھا اور حسین ابن علی معاف کرنا پسند کرتے تھے. آپ جو ہے بدلہ لینا نہیں پسند کرتے تھے, معاف کرنا پسند کرتے تھے, اور یزید ظلم کرنا پسند کرتا تھا. اسی وجہ سے امام حسین کی جنگ اس سوچ کے ساتھ تھی. تو یہ چاہتا ہے مسلمانوں پر ظلم کرتا رہے, آپس میں بھائیوں کو لڑاتا رہے, آپس میں کٹمبوں کو لڑاتا رہے, آپس میں خاندانوں کو لڑاتا رہے. لیکن یاد رکھنا میں مصطفیٰ کا نواسا ہوں, میں لوگوں کو الگ کرنے کے لیے, لوگوں کو ملانے کے لیے آیا ہوں, میں لوگوں کو ملانے کے لیے آیا ہوں. اور حسین ابن علی نے سب کو ملا دیا, سب کو ملا دیا. اور قیامت تک آنے والے سارے حسینیوں کو یہ پیغام دے دیا کہ جو حسینی ہوگا وہ دشمنیاں نہیں کرائے گا بلکہ دشمنوں کو بھی دوست بنا دے گا. ہاں یہ حسین ابن علی کی فکر یہ تھی کہ اللہ اکبر دشمنیاں نہیں بڑھنی چاہیے, نفرتیں نہیں بڑھنی چاہیے. لیکن آج حالات کیا گئے, اللہ اکبر آج بھائی بھائی آپس میں دشمن, اللہ اکبر ایک خاندان دوسرے خاندان سے آپس میں اتنی گہری دشمنی گئے, ایک دوسرے کا منہ دیکھنا پسند نہیں گئے. تھوڑی سی بات پہ لڑائی ہو جائے تلواریں نکال لیتے گئے, نیزے نکال لیتے, اور طرح طرح کے جو بھی آلات ہوتے گئے وہ نکالنے کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے گئے. حسینیوں کا کام لڑنا نہیں ہوتا ہے بھائی, سمجھ میں آئی؟ اگر لڑنا ہی ہوتا تو کربلا میں کس کی مجال تھی کہ عباس علمبردار کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کس کی مجال تھی بھائی؟ اللہ اکبر. بلکہ یزیدیوں میں سے ایک یزیدی نے خود کہا تھا جب علی اکبر میدان میں اترے نا, یزیدی نے کہا ایسا لگتا ہے کہ آسمان کا چاند زمین پر اتر آیا ہے. وہ اللہ اکبر جو ہے حضرت قاسم کی تلوار کو دیکھ کر یزیدیوں نے کہا تھا لگتا ہے اب ہماری خیر نہیں, یہ قاسم سارے یزیدیوں پر تنہا بھاری پڑ جائے گا. اور اللہ اکبر جب بیٹوں کا ساتھیوں کا یہ حال ہے, حسین ابن علی کی طاقت کا کیا حال ہوگا؟ جس کے پاس مولا علی کی تلوار ذوالفقار ہے, جس کے پاس نانا کا امامہ ہے, جن کے پاس حضور کا جبہ ہے, مولا علی کا جبہ ہے. ارے یار جس نے آنکھ کھولی تو پہلے مصطفیٰ کا دیدار کیا. اللہ اکبر. جس نے جو ہے آنکھ کھولنے کے بعد مولا علی کا چہرہ دیکھا, جس نے پرورش ماں فاطمہ کی گود میں پائی گئے. اللہ اکبر. جس کی تربیت حیدر کرار نے کی ہو, اس کی طاقت کا کیا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ تنہا سارے یزیدیوں کو جو ہے تہے تیگ کر دیتے, ان کا نام و نشان مٹا دیتے. لیکن اللہ اکبر حسین ابن علی شہید ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شہید ہو کے ان سارے خراب کاموں کو مٹانا چاہتے تھے. ان سارے کاموں کو کیا کرنا چاہتے تھے؟ مٹانا. اگر جنگ کربلا میں حسین ابن علی جو مار دیتے سارے یزیدیوں کو تو بعد میں کیا مشہور ہوتا؟ یہی مشہور ہوتا کہ دیکھو حسین ابن علی نے بدلہ لیا, حسین ابن علی نے جنگ کر کے سارے لوگوں کو مار دیا, اور جو کام قیامت تک کے لیے ہونا تھا وہ نہیں ہو پاتا. یہ کام جو حرام کام بند کرنے تھے وہ نہیں ہو پاتے. لیکن شہید ہو کے بتایا کہ ہماری شہادت ان کاموں کو ختم کرنے کے لیے, کن کاموں کو ختم, ظلم کو مٹانے کے لیے ہماری جنگ تھی, ظلم کو دور کرنے کے لیے ہماری جنگ تھی. تو یاد رکھا آپس میں دشمنی نہیں ہونی چاہیے, آپس میں کیا ہونا چاہیے؟ پیار اور محبت ہونی چاہیے. تو حسین ابن علی یزید کو اسی لیے پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ یزید ظلم کرنا جانتا تھا اور حسین ابن علی معاف کرنا چاہتے. حسین ابن علی معاف کرنا. ایک بار ایک شخص کا نام تھا اسام بن مستلق, وہ آیا اور امام حسین کے سامنے کھڑا ہو گیا, اور کھڑا ہونے کے بعد مولا علی کو گالیاں دینے لگا. اسام بن مستلق مولا علی کو اس نے گالیاں دی. تو اللہ پر امام حسین نے سنا اور سننے کے بعد کہا کہ گالیاں دے کے زبان کیوں اپنی گندی کرتا ہے؟ کہا تیرے گالیاں دینے سے میرا باپ کا مرتبہ کم نہیں ہوگا. تو ہزاروں گالیاں دے گا پھر بھی میرے والد حیدر کرار تھے تو کرار ہی رہیں گے. تو لاکھوں گالیاں دے گا لیکن میرے باپ میرے والد جو گے جن کے یہ شان تھی من کن تو مولا کو فہذا علی کیوں مولا, وہ مولا علی تو مولا علی ہی رہیں گے. تو کیوں اپنی زبان خراب کرتا گئے؟ لیکن پھر بھی وہ بس بات سونی انسونی کر دی اس نے اور پھر گالیاں دینے لگا. تو اللہ اکبر. اس وقت امام حسین نے قرآن کی آیت پڑھی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھنے کے بعد آپ نے آیت پڑھی خذ العفو. کہا میرے نانا کا طریقہ گالیوں کا جواب گالیاں دینا نہیں تھا,
تھا، گالیوں کا جواب میرے نانا دعاؤں سے دیا کرتے تھے، اور حسین ابن علی نے اس کو دعائیں دی اللہ اکبر، لیکن آپ نے گالیوں کا بدلہ گالیوں سے نہیں لیا۔ حسین ابن علی تو ان ساری چیزوں کو مٹانے کے لیے کربلا میں جنگ کے لیے گئے تھے، ورنہ اللہ اکبر کربلا کی جنگ اسی وجہ سے ہوئی تھی، حسین ابن علی برائیوں کو مٹانا چاہتے تھے۔ کیا چاہتے تھے؟ برائیوں کو مٹانا چاہتے تھے۔ اب ایک اور بات بتاؤں کہ حسین ابن علی کو یزید پسند کیوں نہیں تھا؟ اب یہی سوچنا ہے کہ جس وجہ سے امام حسین یزید کو پسند نہیں کرتے، اگر آج وہی کام ہم کریں گے تو کیا حسین ہمیں پسند کریں گے؟ بول کے بتاؤ، کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کیوں پسند نہیں کرتے تھے؟ وجہ یہ تھی کہ یزید ڈھول تاشوں کو بجانا پسند کرتا تھا، اور حسین ابن علی ڈھول تاجوں کو بجانا پسند نہیں کرتے تھے۔ بول کے بتاؤ، ڈھول تاشوں کو بجانا پسند نہیں کرتے تھے، اور یزید یہی چاہتا کہ ڈھول بجے، تاشے بجے، لوگ ناچے، تلواریں چلے اور جو لوگ ماتم کرے، یزید یہ چاہتا تھا۔ لیکن حسین یہ چاہتے تھے کہ نہیں نہیں نہیں، لوگ ماتم نہ کرے، لوگ ڈھول نہ بجائے، لوگ اپنا سینہ نہ کوٹے، بلکہ لوگ یہ چاہے جب بھی رات کی محفل ہو تو رات کی محفل میں میرے مصطفیٰ کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ یہ حسین ابن علی چاہتے تھے۔ آپ ڈھول تاشوں کو ختم کرنے آئے تھے، حسین ابن علی ڈھول تاشوں کو ختم کرنے کے لیے آپ نے یزید کی سوچ کے ساتھ مقابلہ کیا تھا۔ لیکن آج بتاؤ، یہی حسینیت کے نام پر، یہی مولائیت کے نام پر آج ڈھولوں کو بجایا جا رہا ہے، اور روکا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، اگر یہ نہیں کریں گے، نہیں بجائیں گے تو لوگ حسین کو یاد کیسے کریں گے؟ ارے یار، حسین کو یاد کرنے کے لیے ہماری ضرورت نہیں ہے، اگر ہم نم بھی ہو تو اللہ آسمان پر فرشتے بھی حسین کو یاد کرتے گئے۔ ہمارے کوئی جو ہے ضرورت نہیں ہے کہ ہم حسین ابن علی کو یاد کریں، یہ تو اللہ کو پر یاد رکھنا، ہم محتاج ہے حسین ابن علی کو یاد کرنے کے لیے۔ حسین ہمارے محتاج نہیں کہ ہم حسین ابن علی کو یاد کریں، ہم محتاج ہے حسین ابن علی کو یاد کرنے کے لیے۔ سمجھے کہ نہیں کوئی بات؟ تو امام حسین ان ڈھول تاشوں کو ختم کرنے کے لیے کربلا میں اترے تھے، ان ڈھول تاشوں کو۔ لیکن آج انہیں ڈھول تاشوں کو، اور مجھے افسوس اس بات پر نہیں ہوتا کہ ڈھول بجتے تھے، میں جب دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور ڈھول بجا رہے تو میں یہ دیکھتا ہوں یہ چھوٹے بچے ابھی نہ سمجھیں، ان کے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ ان کو سمجھ میں آ سکے کہ مسائل کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ لیکن یہ جس کا بیٹا ہے اس باپ کو بھی سمجھ نہیں آتی، یہ جس کا بیٹا ہے اس باپ کو بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ بھائی یاد رکھنا، قیامت کے دن حسین ابن علی پوچھیں گے کہ میں نے کربلا میں میرے لخت جگر علی اصغر جو دودھ پیتا بچہ تھا، میں نے اسے جو ہے اللہ کے راہ میں قربان کیا تھا ڈھول کو مٹانے کے لیے، اور تو نے بچپنی سے بچے کو ڈھول دے دیا، بچپنی سے نگارہ دے دیا، بچپنی سے بجانے کے لیے دے دیا۔ یہ حسین ابن علی جو ہے قیامت کے دن پوچھیں گے کیا جواب ہوگا حسینیوں کے پاس؟ تو یاد رکھنا، حسین ابن علی کی جنگ یزید کی سوچ کے ساتھ تھی، یزید کے کردار کے ساتھ تھی۔ یزید کے کردار اور سوچ کو حسین ابن علی مٹانا چاہتے تھے، لیکن آج جو ہے ہم ایسے پیدا ہو گئے، ہم یزیدی سوچ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، جس سوچ کو مٹانے کے لیے حسین ابن علی نے سب قربان کر دیا۔ آج اسی سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے، یزیدی سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اور جو یزیدی سوچ کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے طرح طرح کی بھپکیاں اس کے اوپر بسی گا، اللہ اکبر بکی جاتی ہے۔ یاد رکھنا، حسین ابن علی کے محبت میں، مولا علی کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں وہ کام ہرگز نہ کرنا کہ تمہیں قبر میں مہنگا پڑ جائے، قیامت کے دن مہنگا پڑ جائے۔ ہاں ذکر کرو، ذکر کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم امام حسین کا ذکر پوری رات کریں گے تو میں اس سے کہوں گا تو غلط کہتا ہے، ایک رات میں پوری زندگی حسین ابن علی کا ذکر کر۔ کوئی یہ کہتا ہے نہیں ہم مولا علی کا ذکر جو ہے اللہ اوپر پوری رات جاگ کے کریں گے، میں کہتا ہوں غلط کہتا ہے۔ صبح میں اٹھے تب بھی مولا علی کا نام لے، چائے پیے تب بھی مولا علی کا نام لے، کھانا کھائے تب بھی مولا علی کا نام لے۔ کس نے روکا ہے؟ حیدر کرار گئے، حضرت فاطمہ کے شوہر گئے، اللہ میرے مصطفیٰ کے صحابی گئے، میرے آقا کے داماد گئے، کون کے ذکر سے منع کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ مولا علی کی محبت میں، حسین ابن علی کی محبت میں ڈھول تاشے طرح طرح کی تعزیوں پر منتیں، بچوں کو فقیر بنانا، حسین ابن علی کے نام پر ہم ان باتوں کی مخالفت کرتے گئے۔ امام حسین کے ذکر سے مخالفت نہیں کرتے گئے، امام حسین کے ذکر کرنے والوں سے دشمنی نہیں کرتے گئے، بس جو حسین کے نام پر غلط کام کرتے گئے ہم ان لوگوں کی سوچ کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ حسین ابن علی اور مولا علی کے نام پر کوئی غلط کام نہ کیا جائے۔ اور حسین ابن علی کی ایک جنگ یزید کی اس فکر کے ساتھ، یزید یہی چاہتا تھا شروع سے میں نماز نہ پڑھوں۔ کیا چاہتا تھا؟ میں نماز نہ پڑھوں، اور یہی چاہتا تھا کہ لوگ بھی نماز نہ پڑھیں۔ لیکن حسین ابن علی یہ چاہتے تھے کہ نہیں نہیں، میرے نانا جب پیدا ہوئے، حضور پیدا ہوئے تو سجدے کی حالت میں پیدا ہوئے، اور کہا ان کا نواسہ سر کٹائے گا تو سجدے کی حالت میں کٹائے گا، تاکہ قیامت تک آنے والوں کو پتا چل جائے کہ حضور کو اور حضور کے نواسے حسین کو ڈھول بجانا پسند نہیں تھا، اللہ کی عبادت نماز پسند تھی۔ تو
تو جب بھی 10 محرم کا دن آئے تو حسین ابن علی کو راضی کرنے کے لیے سجدے کرنا پڑیں گے، نمازیں پڑھنا پڑے گی۔ یزید نمازوں کو پسند نہیں کرتا تھا، حسین ابن علی نماز کو پسند کرتے تھے۔ تو یزید کی سوچ کو ختم کرنے کے لیے کہ قیامت تک بے نمازی پیدا نہ ہو، قیامت تک جو ہے لوگ نماز پڑھنا چھوڑ نہ دے، اسی نماز کو بچانے کے لیے حسین ابن علی نے پورے خاندان والوں کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ ورنہ یاد رکھنا، کوئی یہ نہ سمجھے کربلا میں امام حسین محتاج تھے، کچھ کر نہیں پائے، اگر چاہتے اپنی جان بچا لیتے، یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ان یزیدیوں کی اس فکر کو ختم کرنے کے لیے حسین ابن علی نے اپنی قربانیاں، اپنے اہل بیت کی قربانیاں پیش کی گئے۔ ورنہ حسین ابن علی کی شان تو سن لے، اللہ اکبر، شاعر نے کہا تھا سلگتی دشت سے برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، بھگو کر نور کے پانی میں شبنم کو اٹھا لاتے، اور حسین ابن علی کی پیاس تو ایک رات تھی، ورنہ فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے، فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے۔ اللہ پاک حسین ابن علی کے مشن پر، مولا علی کی مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔